اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس قربانی فرمائی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن، جو قربانی کے 3 دن ہیں اور پہلا دن سب سے افضل ہے، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ بڑا اور عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل قابل قبول اور سب سے پیارا کوئی عمل ہے تو وہ ہے قربانی پیش کرنا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اوہد پہاڑ کے برابر خیرات کر دے، اگر کوئی ایسا امیر ہے، کبیر ہے کہ جس کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، جس کی دولت کی انتہا نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں میں قربانی تو نہیں کروں گا، میں یہ کرتا ہوں کہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اوہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، سونا خرچ کر دے، تو جس نے قربانی کی ہے اس دن میں، اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ترمذی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1532 پر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کی رضا کے لیے قربانی سے پیارا بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمایا قربانی کی فضیلت کے تعلق سے، اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماجہ میں کبیر میں نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا عمل اللہ کے نزدیک اتنا مقدس اور پیارا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو بروز قیامت یہ قربانی جہنم اور اس کے درمیان میں حجاب بن جائیں گی، یہ جانور ایک پردے کی طرح آڑے آ جائیں گا اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا، مالک کائنات تیری رضا کے لیے اس نے مجھے قربان کیا تھا، پروردگار مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ تیری رضا کے لیے مجھے قربان کرے، اور پھر یہ جہنم میں ڈالا جائے تو گویا وہ قربانی درمیان میں حائل ہو جائیں گی اور ایک حجاب کی شکل اختیار کر جائیں گی اور اس کی سفارش کریں گی۔ آئیے تیسری حدیث میں عرض کرتا چلوں، یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قربانی کرو کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم، تمہارے جد کریم ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی قربانی کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے کیا اجر رکھا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ہر قربانی کے بال کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائیں گی۔ اگر تم نے مینڈا ذبح کیا، مینڈے میں زیادہ بال ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مینڈا بھی ذبح کرے تو جتنے اس کے بال ہے ہر بال کے عوض نیکی ہے، ہر بال کے عوض اجر و ثواب ہے تمہارے لیے۔ آئیے چوتھی حدیث میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ حدیث کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس کی راوی جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہے، اور یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کیے، اور حدیث کے میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے اور چاہتا ہے قربانی کرے، تو جس دن وہ چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب دیکھے تو وہ 10 ذی الحجہ تک، یعنی قربانی کے دن تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، بالوں کو ویسی چھوڑ دے، ناخن کو بڑھ رہے تو بڑھنے دے، اور جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے تو پہلے قربانی کرے، اس کے بعد پھر بالوں کو ترشوا لے، پھر ناخن کاٹ لیں، اور جو جتنے دیگر غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ سب صاف کر لے۔ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ہر بال کے عوض، اور یہ جو ناخن اس نے کاٹا ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اجر و نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب بال وہ تراشتا ہے تو اس کے بھی عوض بھی قربانی کا ثواب، ناخن تراشتا ہے اس کے عوض بھی قربانی کا ثواب۔ تو یہ عمل حالانکہ علماء فرماتے واجب نہیں ہے، سنت ہے، مگر اس پر ہم اگر عمل کر لے تو ایک قربانی کے ساتھ ساتھ کئی قربانیوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو کن کن لوگوں نے نقل کیا میں عرض کرتا چلوں۔ امام دارمی نے، جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد 3 جلیل و قدر امام کے استاد ہے، حضرت امام دارمی اپنی سنن کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1985 کے تحت اس کو حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5002، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1
حدیث نمبر 1567 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. اسی طرح امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1018، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4361، ابن ماجہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 935، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد میں حدیث نمبر 26517، امام ابن حبان، بہقی اور ابو یعلا اور دیگر تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب کے نزدیک یہ حدیث اور اس کا اجر و ثواب مسلم ہے. اب آئیے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہو اور آپ کے لیے بڑی باعث اجر و ثواب ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص، اس کے صاحبزادے ہیں عمرو ابن عاص کے، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو. تو ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے اور وہ میں نے ادھار لیا ہے دودھ کے اس فائدے کے لیے، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بیچارہ جو ادھار دودھ پی رہا ہے کسی کا جانور لا کے، تو وہ مفلس صحابی تھے، غریب صحابی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص یہ کام تو نہ کر، قربانی نہ کر، اس لیے کہ تجھ پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے. قربانی تو صاحب نصاب پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور جب تو صاحب استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کر. مگر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ایسی بشارت دی کہ امت میں جس پر قربانی نہ ہو اور اس لائق نہ ہو کہ اس پہ قربانی واجب ہو تو وہ بھی قربانی کا ثواب پا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو قربانی نہ کر، البتہ یہ کر کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ تراش. جس دن سب اپنی قربانی پیش کرے تو اس دن یہ بال تراشیں گا، ناخن تراشیں گا، اللہ تجھے اس کے بس قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گا. تو جو مفلس ہے یعنی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ثواب کا یہ ذریعہ عطا فرما دیا کہ جو قربانی نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم یہ کرے کہ چاند جب دیکھ لے وہ ذی الحجہ کا تو وہ ناخن کو کاٹنا چھوڑ دیں، بالوں کو کاٹ ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور جب قربانی کا دن آئے، 10 ذی الحجہ کا دن آئے، اس دن وہ اپنے بالوں کو تراش لے نماز کے بعد اور اپنے ناخنوں کو تراش لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حدیث حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابو داؤد سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1016 کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کریں تو آپ نے خود بھی قربانی فرمائی ہے. اب گویا یہ قربانی 2 نبیوں کی سنت ہو گئی، بلکہ میں کہوں گا 3 نبیوں کی سنت ہو گئی. ایک حضرت ابراہیم کی، 2 حضرت اسماعیل کی، اور تیسری ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی. اب جب ایک فعل انجام دیا جاتا ہے، فعل ایک ہے کہ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، مگر ثواب 3 نبیوں کی سنت ادا کرنے کا ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے خود قربانی جو ہے وہ اپنی جانب سے اور امت کی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے، اپنی آل کی جانب سے فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن قرط، یہ صحابی ہے قرط، عبداللہ ابن قرط صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کو لایا جائے کہ میں اسے قربان کروں. چنانچہ کہتے کہ پہلے 6 اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا. مگر یہاں ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2، جلد بھی 2 ہے، حدیث نمبر بھی 2 ہے، دونوں 2 ہے. اب اس میں ایک خاص بات جو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اونٹوں کو قربان کرنے کے ارادے سے، ذبح فرمانے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ہر اونٹ یہ کرتا کہ اپنے سامنے والے اونٹ کو پیچھے ڈھکیلتا اور خود آگے بڑھ جاتا تھا. گویا وہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے ذبح ہونے کی سعادت پہلے مجھے میسر آئے. تو اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلتے تھے. میں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک جانور بھی نبی کی عظمت کا کتنا ماننے والا اور قائل ہے. ایک جانور بھی جانتا ہے کہ جس کے ذبح میں نبی کا چاقو لگ جائے وہ جانور دوسرے جانوروں میں افضل ہو جائے. تو جو نبی کی آل ہو، جو نبی کی ازواج ہو، جو نبی کے صحابہ ہو، وہ اگر امت مسلمہ میں سب سے افضل ہو تو پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، پھر اس پہ کوئی شبہات کرنے کی بات نہیں ہے. تو جب نبی سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، تو یہ خود نبی کتنا ممتاز ہوں گا. تو ان لوگوں کو بہت شرم آنی چاہیے کہ جو بڑی بے حیائی و بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ دیتے کہ نبی پاک تو ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں. ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتے، کہ جو صحابی سے ذبح ہو اس کا مقام اور ہے، جو نبی کے ہاتھوں ذبح ہو اس کا مقام اور ہے.
चुनांचे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी हदीस की सुनान अबू दाऊद में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2 के तहत ही हदीस को लाया। अब आइए मैं एक मसला छेड़ना चाह रहा हूं, थोड़ा इख्तलाफी है, कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होंगी, लेकिन क्या करें कि जब मामले आते हैं तो मजबूरियां भी आती है। कुछ लोग इसाले सवाब के कायल नहीं है, और मैं नहीं समझ पाया कि वो कुर्बानी करते हैं तो फातिया भी देते हैं या नहीं देते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत में फातिया है। अब आइए मैं वो हदीस मतन के साथ पढ़ देना चाहता हूं जो इसाले सवाब की बहुत बड़ी दलील है। देखिए ये मेरे हाथ में इस वक्त मुस्लिम शरीफ है, ये सही मुस्लिम है और सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 है। आइए मैं सनद के साथ हदीस पढ़ूं। हदीस का नंबर है 4976 और किताबुल अदही ये किताब है इमाम मुस्लिम ने जो कायम की, और इसके अंदर एक बाब कायम किया, बाब नंबर 690 है, हदीस नंबर 4976। और ये हदीस जो रिवायत की उन्होंने, ये हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, मरवी उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती है, बहुत तवील हदीस है। ये पूरी सनद बयान की, मैं सनद को छोड़ रहा हूं इसलिए कि वक्त हो जाएगा। पूरी सनद हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बेकबशिन कराना यताऊफी सवात। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने एक मेंढे लाने का हुक्म दिया, फरमाया कि एक मेंढा लाया जाए, और क्या फरमाया, यताऊफी सवाद, ऐसा मेंढा लाओ जिसकी टांगे काली हो, सियाह हो। फिर फरमाया वह यबरुकूफी सवाद, और जिसकी पीठ भी काली हो। फिर फरमाया वह यंजुरूफी सवाद, और उसकी नजरें, आंखों का हल्का जो हो, आंखें जो हो, आसपास का जो आंखों का इलाका हो, एरिया हो, वो भी काला हो, गोया उसके पैर, टांगे काली हो, उसकी पीठ काली हो, और उसकी आंखों के इर्द गिर्द का हल्का काला हो। फिर उसके बाद हजरत आयशा का कहती हैं फौतिया बिही ले युदहिया बिही, और अल्लाह के नबी ने फिर उन्हें कुर्बान करने का इरादा फरमाया, तो कहती है फकाल लहा, तो वह अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, या आयशा तो हलुम मिल मुदैया। हजरत आयशा कहती है कि नबी ने मुझसे कहा कि आय आयशा छुरी लेकर आओ। जब आपने उसके ज़बा का इरादा फरमाया तो मुझे हुक्म दिया कि आयशा छुरी लेकर आओ। कहती है सुम्मा काला, उसके बाद फिर आपने दूसरा हुक्म दिया, अशहिज़ाहा बिहजरिन, ऐ आयशा इसको पत्थर पर पहले तेज कर लो। उम्मुल मोमिनीन कहती है आगे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल किया, यानी उस छुरी को मैंने पत्थर पे घिस कर तेज किया। सुम्मा अखज़ा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाकू मुझसे ले लिया। वखज़ल कबश, और फिर अल्लाह के नबी ने उस मेंढे को भी पकड़ लिया। फ़अज्आहू, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बा के लिए उसको लिटाते हैं। सुम्मा ज़बाहू, फिर नबी पाक ने उसको ज़बा फरमा दिया। अब ज़बा कर दिया। अब हदीस के अल्फाज पे आप गौर करें, पहले छुरी तेज करने का हुक्म दिया, फिर छुरी ली, जानवर को जमीन पर रखा, लिटाया, और उसके बाद हज़रत आयशा कहती है अब ज़बा कर दिया, जानवर ज़बा हो चुका है, अब जानवर सामने है और ज़बा किया हुआ है। अब उसके बाद क्या कहती है हज़रत आयशा, सुम्मा काला, उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को गोया उठाया और कहा बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा तकब्बल, ऐ अल्लाह मैं इसको कुर्बान करता हूं, मिन मोहम्मदियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह ये मेरी तरफ से है, वो आल मोहम्मदिन, ये मेरी आल की तरफ से है, मोहम्मद की आल की तरफ से, और मिन उम्मते मोहम्मदिन, और ये मेरी तमाम उम्मत की तरफ से है। ये हदीस से क्या पता चला, अगर इसाले सवाब की कोई असल नहीं है तो अल्लाह के नबी क्या करेंगे, मेरी तरफ से, ये मेरे आल की तरफ से, ये मेरे तमाम उम्मत की तरफ से। यहां से बात वाज़ेह हो जाती है कि इसाले सवाब खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और यही हम फातिहा में कहते, परवरदिगार इसका सवाब फला की लिए, इसका सवाब फला के लिए, इसका सवाब पूरी कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए। और यहां उस बात की तरदीद हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी का अमल दूसरे के लिए फायदा बख्श नहीं होता। अगर किसी का अमल दूसरे के लिए फायदा बख्श नहीं है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल क्यों किया। यह अमल करके गोया आपने बताया कि जो अमल खुद के लिए किया जाए वो खुद की जात को भी फायदा देता है, और उसमें अगर दूसरे के फायदे की नियत कर ली जाए तो दूसरे के लिए भी फायदा और सवाब का सबब हो जाता है। चुनांचे इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया। अब आइए मैं इसके जरा हवाले सुना दूं। मैंने मुस्लिम के हवाले से हदीस पढ़ी, इमाम मुस्लिम ने इसको जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 4976 के तहत नकल किया। इसी हदीस को अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1019 के तहत नकल किया।
इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1564 के तहत इसको नकल किया। इब्ने माजा ने जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 907 के तहत इसको नकल किया। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह मानियुल आसार जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 388 पे इसको नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न अंबल ने 21,761 नंबर के हदीस के तहत इसको नकल किया। इमाम इब्न हिब्बान ने हदीस नंबर 5,902 के तहत इसको नकल किया। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4,574 के तहत 77 के तहत इसको नकल किया। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में हदीस नंबर 18,786, इमाम अबू याला ने हदीस नंबर 3,118, इमाम दारकुतनी ने हदीस नंबर 50, इमाम तबरानी ने माजा में कबीर में हदीस नंबर 997 के तहत। आपने शायद ये किताबों के नंबर शुमार नहीं किए, आप शुमार करेंगे तो कुल 12 हदीस की किताबों के मैंने हवाले दिए 12वीं की निस्बत से, और अगर और किताबों को आप खंगालेंगे तो ये हदीस और भी हदीस की किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन नबी पाक की निस्बत के एतबार से मैंने 12 किताबों के हवाले बयान कर दिए। अब आइए इस